بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمین پر وہ جگہ جہاں جنت بنوائی گئی، سونے کے گھر، شراب اور دودھ کی نہریں بنوائی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، جہاں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے، جہاں نہ کوئی روزی روٹی کی فکر ہوگی اور نہ کوئی بیماری ہوگی۔ یہی نہیں، وہاں تو موت کا کوئی نام و نشان تک نہ ہوگا۔ وہاں اللہ کے نیک بندوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی اور خدمت کے لیے حوریں بھی ہوں گی۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا جہنمی بھی گزرا جو کفر اور شرک میں پڑا ہوا تھا اور زمین پر جنت بنوا کر اس میں رہنے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے زمین پر جنت بنوائی، لیکن اس کا انجام انتہائی برا ہوا۔ چلیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ کہانی ہے تقریباً 8,500 سال پہلے کی، جب قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ یہ قوم خود کو بہت طاقتور سمجھتی تھی۔ ان کی قوت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود ایک انتہائی بھاری پتھر، جس کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ویسا پتھر قوم عاد کے لوگ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکنے کی طاقت رکھتے تھے۔ اس قوم میں زندگیاں بھی کئی صدیوں جتنی لمبی ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ 900 سال تک بھی اس دنیا میں زندہ رہ سکتے تھے۔ زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کا قد بھی لمبا ہوا کرتا تھا۔ ان کے دانت بھی ایسے مضبوط ہوتے تھے جو سینکڑوں سال تک بھی ٹوٹنے نہ پاتے تھے۔ یہی نہیں، وہ آنکھیں بھی ایسی رکھتے تھے جو کبھی کمزور نہیں ہوتی تھی۔ کسی بیماری کا ان کو کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ وہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، اور سینکڑوں سال کی جو زندگی وہ گزارتے تھے اس میں بھی وہ صحت مند رہا کرتے تھے۔ 800 سال 900 سال کے قریب پہنچ کر وہ مر جایا کرتے تھے، لیکن وہ بت پرستی اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس قوم پر شداد حکومت کیا کرتا تھا، جو کہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے اور اس کی قوم نے انکار کر دیا۔ شداد کے پاس عسکری قوت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ جس سلطنت کا خود کو مالک سمجھا کرتا تھا، اس کے پاس سونے اور چاندی کے بڑے بڑے خزانے تھے۔ دولت تو اتنی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ انہی سب چیزوں نے اس کو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے اس جنت کے بارے میں سن چکا تھا جو اللہ پہ ایمان لانے والے نیک بندوں کو ملے گی۔ شداد نے اپنی سلطنت میں ہی جنت بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ شداد نے اپنی سلطنت میں سے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس کے خیال میں زمین پر وہ جنت بنا سکتے تھے جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ شداد نے جن لوگوں کو جنت بنانے کا حکم دیا، انہیں جنت کا ڈیزائن بھی سمجھایا۔ اس نے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنانے کا حکم دیا۔ اس نے یہ بھی حکم دیا سونے چاندی کی اینٹیں بھی بنوا کر لائی جائیں اور اسے اس جنت میں لگائی جائے۔ اینٹوں کے ساتھ قیمتی جواہرات کا استعمال کرنے کا بھی حکم دیا۔ لہٰذا اس کے حکم پر زمین پر جنت بننا شروع ہو گئی۔ کئی سال تک شداد کی جنت بنائی گئی، اور جب جنت تیار ہو گئی اور جنت کی دیواروں پر سورج کی روشنی پڑتی تو اتنی چمک پیدا ہو جاتی کہ نظریں کہیں اور ٹک نہ پاتی۔ مصنوعی جنت کی دیوار سونے کی چمک سے چمکتی رہتی۔ ان دیواروں سے پرے 1000 محل بھی جگمگاتے نظر آتے۔ ہر محل کے 1000 ستونوں پر مشتمل تھا، اور ہر ستون ایسا تھا۔ ان پر چمکدار جواہرات لگے ہوئے تھے۔ زمین پر شداد کی خواہش کے مطابق دودھ اور شہد کی نہریں بنائی گئیں۔ اب باری تھی شداد کی جنت دیکھنے کی اور اس میں قدم رکھنے کی۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا اور اپنی جنت کو پہلی بار دیکھنے ہی والا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ بعد میں اس کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ 7 راتوں اور 8 دن چلنے والی آندھیوں نے اس کی قوم میں سے کسی کو نہ چھوڑا، سبھی کو مٹا دیا۔ وہ جنت شداد نے جو بنوائی تھی وہ بھی زمین بوجھ ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے کوئی معلومات ملی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔